الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها ولا أقول ألف لام ميم حرف بل أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا محترم بھائی اور دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے سید الایام یعنی تمام دنوں کے سردار دین ہم تمام کو اپنے برکت والے گھر کے اندر آنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں بے شمار ہے اور اللہ رب العزت نے قسم قسم کی نعمتوں کو نچھاور کر کے انسانوں کے فائدے کے لیے دنیا کے اندر ان تمام نعمتوں کو رکھا ہے، اور اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ایمان کی نعمت ہے، اس کے ماتحت اور اس کے نیچے یہ تمام کی تمام باتیں آتی ہے کہ آدمی کا، مسلمان کا، مومن کا، انسان کا اللہ کے گھر کے اندر آنا اور اللہ کے گھر کے اندر آ کر اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکانا، اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے رگڑنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا اور اللہ کی حمد بیان کرنا، تکبیر کے ذریعے، تحمید کے ذریعے، تسمیع کے ذریعے ہر اعتبار سے اللہ رب العزت کو اپنا قریب کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں ایمان کے نیچے آتی ہے کہ آدمی کے پاس یہ دولت ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان مسجد کے اندر جا کر نماز کو ادا کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نعمت دے کر مسلمانوں کے سامنے، ایمان والوں کے سامنے چند باتیں اور چند چیزیں ایسی رکھ دی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اس کی طرف اپنے آپ کو آگے بڑھائے اور اپنے آپ کو اس طرف لے جائے کہ کہیں اللہ رب العزت انوارات کی بارش کو نازل کرتا ہے، کہیں برکات کو کھول دیتا ہے، کہیں نیکیوں کے دہانے کو کھول دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے کہ اللہ رب العزت بعض سال کے اندر بعض راتیں اللہ رب العزت نے ایسی رکھی ہے کہ اس کے لیے اور ان راتوں کی طرف ایک مسلمان اور ایک مومن لپکے اور اپنے آپ کو ان راتوں کی طرف لے جائے۔
اسی کے اندر 2 دن کے بعد ایک رات ہمارے سامنے آنے والی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مختصر طور پر اس کے متعلق چند باتیں عرض کر کے اصل موضوع تو قرآن کریم کے متعلق ہے، لیکن ضمناً دماغ کے اندر ایک بات آتی ہے کہ اس کے متعلق بھی تھوڑی سی گفتگو آپ حضرات کے سامنے کر دی جائے کہ شب برات کی رات جس کو کہا جاتا ہے نصف شعبان کی رات، کہ برات کا معنی ہوتا ہے بری ہونا، نجات پانا، اور اصطلاح کے اعتبار سے اس بات کو کہا جاتا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے نجات کے دہانے کھول دیے جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو عذاب سے ہٹا کر اللہ رب العزت ان کو اچھی جگہ کے اوپر لے جاتے ہیں۔ اس کے متعلق احادیث مبارکہ کے اندر بہت ساری روایت، تقریباً 10 صحابہ سے روایت منقول ہے۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت مومنوں کے اور مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں سوائے چند افراد کے۔ وہ کون سے افراد؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا، کینہ رکھنے والا، اور قطع تعلق یعنی رشتے ناتوں کو توڑنے والا، اور زانیہ جو زنا کرانے والی عورت ہوتی ہے، اس کو اللہ رب العزت نہیں بخشتے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آسمان سے لے کر دنیا تک حکم الہی چلتا ہے اور اللہ رب العزت بخشش کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بخششیں ہوتی ہے ان راتوں کے اندر۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس رات کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ اپنا سر اوپر اٹھاؤ۔ میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو میں نے جنت کے دانتوں دروازوں کو کھلا ہوا پایا۔ ایک دروازے سے آواز آتی ہے کہ جو آدمی اس رات کے اندر رکوع کرتا ہے یعنی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے خوشخبری۔ اور دوسرے دروازے سے یہ آواز آئی کہ جو سجدہ کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تیسرے دروازے سے یہ آواز آئی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور چوتھے دروازے سے یہ آواز آئی کہ جو دعا کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور پانچویں دروازے سے یہ آواز آئی کہ جو اللہ کے خوف سے آہوزاری کرتا ہے اس رات کے اندر اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور چھٹے دروازے سے یہ آواز آئی کہ عام مسلمانوں کے لیے، عام مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور ساتویں دروازے سے یہ آواز آئی کہ جو اس رات کے اندر سوال کرتا ہے اس کے سوال کو پورا کیا جاتا ہے، اس کی سنی جاتی ہے۔ اور آٹھویں دروازے سے یہ آواز آئی کہ جو اس رات کے اندر بخشش طلب کرتا ہے، گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ معاملہ کب تک رہتا ہے؟ فرمایا شروع رات سے لے کر صبح صادق تک یہ معاملہ رہتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ان راتوں کی کتابوں کے اندر۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 4 راتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کی بخششیں ہو، اللہ معاف کرتے ہیں زیادہ تر۔ ان میں سے ایک رات یہ نصف شعبان، شب برات جس کو کہا جاتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے، انوارات کی بارش ہوتی ہے اور برکات کی بارش ہوتی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ادھر ادھر لے جانے کے بجائے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکائے، ذکر و اذکار کے اندر رات کو گزارے، اللہ کے کلام کی تلاوت کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، درود پاک کر کے، درود پاک پڑھ کے ان راتوں کو اچھی طرح الوداع کرے۔ اور یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے جس کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ نسبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف جوڑی ہے۔ میرے بھائیوں، ان مہینوں کی ہم قدردانی کریں۔ ان مہینوں کی قدردانی یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو عبادت کی طرف آگے بڑھائے،
آدمی اپنے آپ کو نوافل کے ماتحت رکھے، آدمی قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرے، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے اور درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھے، آدمی اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی فکر کرے۔ میرے بھائیوں، یہ شعبان کے متعلق چند باتیں تھیں، اور ایک خاص بات آپ حضرات کی خدمت کے اندر یہ عرض کرنا ہے کہ آج کل ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے سوسائٹیوں کے اندر، ہمارے دیہاتوں کے اندر انبن کا معاملہ زیادہ ہے کہ ایک دوسرے سے رشتہ ناتا توڑتے ہم جا رہے ہیں، شیطان کے چنگل کے اندر ہم پھنستے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ان تمام چیزوں کو چھوڑے، قطع تعلق نہ کرے، صلہ رحمی کا معاملہ، صلہ رحمی کا جذبہ اور خیر خواہی کا معاملہ اور آپسی رہن سہن ہمارا اچھا ہونا چاہیے۔ قطع تعلق کر کے ہم کو کیا ملے گا؟ رشتوں کو توڑ کر ہم کو کیا ملے گا؟ شیطان وہاں خوش ہوتا ہے اور اللہ ناراض ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کو ناراض رکھنے والے اعمال ہرگز نہ کرے۔ جن کی انبن ہو چکی ہے صلح صفائی کر لے۔ میرے بھائیوں، ان راتوں کی برکتوں کو ہم اٹھائیں گے۔ خیر، اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، کامیابی کے لیے بہت ساری کتابوں کو نازل فرمایا۔ تقریباً 104 کتابیں، جن میں سے 100 صحیفے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی کتابوں کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائے، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائے، اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائے، اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائے۔ یہ 100 کی گنتی مکمل ہوئی، اور اس کے بعد 4 بڑی کتابیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور نامی کتاب کو اتارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نامی کتاب کو اتارا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل نامی کتاب کو اتارا، اور ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سبز گنبد کے مکین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ یہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانوں کی کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے کتابوں کو نازل فرمایا۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے، قرآن برحق کتاب ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے سامنے بہت ساری چیزوں کو کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ کہیں کا اجمال کو ذکر کیا، کہیں کو تفصیل کو ذکر کیا، کہیں جگہ اجمال تھا، احادیث مبارکہ کے اندر اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کر کے مسلمانوں کی رشد و ہدایت کے لیے باتوں کو رکھ دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم اپنی زندگی کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ میرے اندر کون سی کوتاہی ہے، میرے اندر کون سی کمزوری ہے، میں کس دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہوں۔ آدمی بذات خود سوچ سکتا ہے اور اپنے آپ کو گریبان کے اندر جھانک کر دیکھ سکتا ہے۔ جن چیزوں کو کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، میرے بھائیوں، ان چیزوں کو ہم کرتے رہے، اس کے اندر اپنے آپ کو آگے لے جاتے رہے، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے آپ کو کامیاب بنایا تھا، اپنے آپ کو آخرت کا مہمان بنایا تھا، اور عاقبت کی فکر ان کے دل و دماغ کے اندر بڑھی ہوئی تھی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم دنیا کی رونق کو دیکھتے ہیں، دنیا کی رنگیلیوں کو دیکھتے ہیں، اور دنیا کی تماشیوں کو دیکھتے ہیں، اور اسی کی طرف اپنے آپ کو لے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ سے توبہ کرنا ہے، توبہ طائب ہونا ہے، اور اللہ سے مانگنا ہے۔ انسان ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، گناہوں کو معاف کر۔ یہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا ہے۔
بالکل برحق کتاب ہے. شروع پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک نہیں اور شک کی گنجائش نہیں. لوگوں نے اس کے اندر ملانا چاہا لیکن ان کی بس نہ چل سکی، رد و بدل کرنا چاہا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کا مطالعہ کرنا، قرآن کریم کو پڑھنا ہے، قرآن کی تفسیر کو پڑھنا ہے، قرآن کے ترجمے کو پڑھنا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو اس قرآن کے ذریعے کون سی باتیں بتلا رہے ہیں. آج کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، گوگل کے ماتحت جاتے ہیں اور وہاں پر دیکھ کر مسئلے کا حل کر لیتے ہیں کہ میں نے اپنے موبائل کے ذریعے گوگل کو کھولا اور مسئلے کو رکھا اور مجھے مسئلہ مل گیا اور مسئلہ کا حوالہ مل چکا. میرے بھائیوں، اس کے ماتحت اگر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ہم اپنے آپ کو خسارے کے اندر لے جا رہے ہیں. علماء کے پاس جاؤ اور علماء کے پاس جا کر اپنے مسائل کا حل کراؤ. گوگل کے ماتحت چل کر تھوڑی سی تفصیل مل جاتی ہے اور ہم اپنے آپ کو مفتی ظاہر کر دیتے ہیں کہ مجھے آتا ہے، مجھے آتا ہے، مجھے آتا ہے. کسی عالم کے پاس کوئی آدمی جانے کی کوشش کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، درمیان میں حائل ہو جاتا ہے کہ میں موبائل کے اندر اس کا حل تلاش کر لیتا ہوں. میرے بھائیوں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. قرآن کریم کی تفسیر موجود ہے، مسائل کی کتابیں موجود ہے، اور مسائل طرح طرح کے جو مسائل آج کے اعتبار سے ظاہر ہو رہے ہیں، چاہے وہ تجارت کے اعتبار سے ہو، چاہے دوسری لائن سے ہو، علماء نے اس کے اوپر فتوے لکھے ہیں، وہ آپ کو مفتی صاحب اچھی طرح بتائیں گے. گوگل وغیرہ کے اوپر جا کر اپنے آپ کو مفتی ظاہر کرنا، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. تو اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. لوگوں نے چاہا اس کے اندر رد و بدل کر ڈالے، اور لوگوں نے یہ بات بھی چاہی کہ مسلمانوں کے عقائد کو اس کے ذریعے خراب کر دیا جائے. انگریزوں کی حکومت تھی اور ایک انگریز انگلینڈ سے مسلمانوں کے ایک پادری انگلینڈ سے آیا ہوا تھا اور مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑنا چاہتا تھا، اور اس نے الگ الگ جگہوں کے اوپر مناظرے کا اعلان کر دیا، اور ایک مرتبہ مناظرہ علماء اہل اسلام کے ساتھ کرنا طے ہوا، اور اس نے ایک بات کو رکھا اس مناظرے کے اندر. اسی آیت کریمہ کو پیش نظر رکھا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے قرآن کریم کے اندر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور فرمایا کہ ذکر سے مراد تورات اور انجیل کتاب ہے. یہ مناظرے کے اندر بات کو رکھا، سامنے علماء اہل اسلام تھے اور پادریوں نے یہ مناظرہ رکھا ہوا. اب یہ بات یاد ہے کہ ذکر سے مراد تورات اور انجیل کو اس نے مراد لیا، اور اس کے بعد فرمایا اس وجہ سے کہ یہاں پہ دو طرح کی تفسیر چلتی ہے، یا تو اجمال کو ذکر کیا یا تو تفصیل کو ذکر کریں گے. یہاں پہ اجمال کو ذکر کیا اور یہاں سے یہ مراد ہے کہ تورات اور انجیل ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ دوسری آیت کریمہ کے اندر قرآن کریم کے اندر یہ بھی ذکر کیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے مراد یہود اور نصارہ ہے. یہ بات ہو گئی، یہ مناظرے کا ایک پہلو تھا. اس کے بعد بڑے بڑے علماء اس مناظرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے علماء کرام تھے، لیکن ایک آدمی پرانے کپڑوں والا وہاں سے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد اسٹیج کے اوپر جاتا ہے اور اسٹیج کے اوپر جا کر ایک بات کو واضح کرتا ہے کہ اے پادری، تو نے اس آیت کریمہ کا سہارا تو لیا ہے، 7 سمندر پار کر کے تو یہاں آیا ہے، لیکن جس آیت کریمہ کا تو نے سہارا لیا ہے یہ ایسا سوال ہے، یہ بچوں والا سوال ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اسی آیت کریمہ کے اندر
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. جواب مل گیا. تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے جو اتارا جاتا ہے اس کو تنزیل کہا جاتا ہے. یہ جواب ہو گیا. اور اس کے بعد فرمایا کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو اتارا ہے. جتنی ضرورت پڑتی تھی اتنا ہی اللہ رب العزت نے اتارا. اور دوسری کتابیں جو ہے وہ ایک ہی ساتھ نازل کر دی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن بلایا. 8 دن دینے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی اور 8 دن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی. یہ 3 کتابیں ایک ساتھ نازل کی اور قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کی. اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ پرانے کپڑوں والے کون تھے. پرانے کپڑوں والے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. میرے بھائیوں یہ قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے اس کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہونا چاہیے. قرآن کریم کو ہم پڑھتے رہے اور ایک ایسی کتاب ہے قیامت تک اس کے اندر رد و بدل ہونے والا نہیں. اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہے. ہماری کمزوری ہے کہ ہم قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگاتے. قرآن کریم سے ہم دور ہو گئے ہیں. میرے بھائیو قرآن کریم کو تھوڑا تو روزانہ پڑھے, 5 پارہ پڑھے, آدھا پارہ پڑھے, یاسین شریف کی تلاوت کرے. اگر ہم قرآن سے وابستگی رکھیں گے اور قرآن سے ہماری محبت جڑ جائے گی تو ہمارا ایمانی پاور بڑھے گا. اور ہمارا ایمانی پاور جب بڑھے گا تو ہم عبادتوں کی طرف زیادہ لپکیں گے. میرے بھائیو آخر میں اللہ سبحانہ و تقدس سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور آنے والی جو رات آنے والی ہے بہت بابرکت رات آنے والی ہے. اس کے اندر ہم اللہ کی خوب عبادت کریں, قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں, ذکر و اذکار کے اندر اپنے آپ کو لگائے. ادھر ادھر جانے کے بجائے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے اندر زیادہ وقت دے. اللہ رب العزت ہم تمام کو یہ کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد